عاشقان رسول على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک کرامت اور درود پاک کی فضیلت بھی۔ یہودی کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کسی سائل نے فقیر نے آ کر سوال کیا، ان یہودیوں نے مذاق کیا اور کہا کہ وہ علی کھڑے ہیں، یہ امیر آدمی، ان کے پاس جاؤ، بہت کچھ ملے گا تمہیں۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس اس وقت ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں تھا۔ سائل آپ کے پاس آیا اور آتا ہی سوال کیا، آپ بھانپ گئے کہ یہودیوں نے شرارت کی، چنانچہ آپ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر مانگنے والے کے ہاتھ پر دم کر دیا۔ فرمایا مٹھی کو بند کر لو، یہودیوں کے پاس جا کر کھولنا۔ جب وہ مانگنے والا یہودیوں کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کیا دیا؟ اس پر اس مانگنے والے نے ان کے سامنے ہتھیلی کھولی تو اس میں 10 سونے کے سکے موجود تھے۔ یہودی دم بخود رہ گئے، حیران ہو گئے، اور مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یہ کرامت دیکھ کر کئی ایک یہودی دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ کیا شان ہے مولا مشکل کشا کی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کتنی خوش نصیبی ہے درود پڑھنے والے کی، سبحان اللہ۔ درود پاک کی برکت سے خالی مٹھی سونے کے سکوں سے بھر گئے۔ تو غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نیا سال مدنی چینل کے ناظرین کو مبارک ہو۔ ہمارا مسلمانوں کا نیا سال محرم الحرام کے 1 سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال، اور یہ شروع کیا میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری سن، جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت ہوئی تو ہجری سال کا یہ آغاز ہے۔ تو 1440 سن ہجری کا آغاز ہوا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آنے والا سال اور ساری زندگی کاش ہماری نیکیوں میں گزرے۔ محرم الحرام کے آتے ہی فاروق اعظم کی یاد آ جاتی ہے کہ 1 محرم آپ کا یوم شہادت ہے، صحابہ کی یاد آ جاتی ہے، اور اہل بیت اطہار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، آپ کی قربانیاں یاد آتی ہیں، اہل بیت اطہار کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، مراتب ہیں، قدر و منزلت ہے، عزت و فضیلت ہے، وہ بیان کی جاتی ہے الحمدللہ، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل اہل بیت اطہار کے کیا کیا فضائل و مناقب ہیں، ان کی خصوصیات کچھ انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا۔ اہل بیت اطہار کی شان میں کچھ اشعار اعلیٰ حضرت کے برادر حسن رضا خان کے پہلے میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت،
تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہے حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، حوریں کرتی ہیں عروساں نے شہادت کا سنگھار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لیلاتا بوستان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے کٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن،
کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اعلیٰ حضرت کے برادر حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، جو میرے آقا کی آل کی تعریف کرتے ہیں ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ تم کو مژدہ نار کا، تمہیں جہنم کی خوشخبری اے اہل بیت کے دشمنوں۔ اللہ ہمیں اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والا رکھے۔ اتنی پیاری بات اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تو اہل سنت کا بیڑا پار ہے کہ اہل سنت صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کی پیار کی کشتی میں بھی سوار ہیں، تو بیڑا پار ہے۔ صحابہ ہیں ہدایت کے ستارے اور اہل بیت اطہار کیا ہیں؟ کشتی کی مانندیں، سفینہ نوح کی مانندیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو جو آپ کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ پار لگ گیا، بقیہ ہلاک ہو گئے۔ تو جو اہل بیت اطہار کی پیار کی کشتی میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، ان پر لعنت ہو جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ یہ خالی شاعری نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ احزاب 12-22 اور آیت نمبر ہے 33، اس کا یہ حصہ ہے۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ آیا تطہیر سے ظاہر ہے عز و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت میں کون داخل ہیں؟ اہل بیت میں ہیں پنجتن پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حسنین کریمین، حسن حسین جلیلین شہیدین سیدین رضی اللہ تعالی عنہما، انہیں بھی پنجتن پاک کہتے ہیں، اور خلفائے راشدین اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی پنجتن پاک کہتے ہیں۔ صحابہ کے سارے تن پاک، اہل بیت اطہار کے سارے تن پاک ہیں۔ استغفر اللہ، جو ان کو پاک نہ کہے وہ خود پاک نہیں ہے۔ تو اس سے اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد اس میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں، کس سے؟ اہل بیت سے، اور فحش چیزوں کو دور رکھے، تمہیں گناہوں کے میل کچیل سے صاف رکھے۔
تو اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے برائیوں سے پاک رکھا اور اپنی مخصوص رحمت سے نوازا. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، گناہ، عذاب، نقائص، اپنے پیارے نبی کی آل سے دور فرما دی. سبحان اللہ. اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کے کیا کہنے. سبحان اللہ. جو ان کی خصوصیات ہیں، جو ان کے خصائص ہیں، ان کے کیا کہنے. احادیث میں بھی اہل بیت اطہار کی شان بیان ہوئی، قرآن میں بھی بیان ہوئی. اللہ اکبر. ترمذی شریف میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن فرمایا، اونٹنی پر آپ سوار تھے اور فرما رہے تھے، اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور وہ چیز ایک تو اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور دوسری میری اولاد، میری ذریت، میرے اہل بیت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی شریف میں ہے، کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے، میری اولاد حسنین کریمین وغیرہ کو اپنی اولاد سے، میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑا، فرمایا جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے، مولا مشکل کشا سے، فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا سے محبت رکھی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. یعنی پنجتن پاک سے محبت رکھنے والا بصورت خدمتگار حضور کے درجے میں دکھائی دے گا. اس کو وہ مقام حاصل تو ظاہر نہیں ہوگا، لیکن اس درجے میں دکھائی دے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کا دروازہ پکڑا اور فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آگاہ ہو جاؤ، میرے اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. جو شخص کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار سبحان اللہ کی شان میں کیا کچھ بیان فرماتے ہیں. دیگر صحابہ کرام بھی بیان فرماتے ہیں، اور سلسلے کا وقت اب پورا ہو گیا. بہت سارے فضائل میں نے عرض کرنے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل کل بشرط صحت و زندگی حسنین کریمین کے کچھ فضائل انشاءاللہ عز و جل پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی